بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک سجاد ولاگ میں سب دوستوں کو خوش آمدید۔ اچھا جی، یوٹیوب کا جو ایک بڑا فائدہ جو مجھے نظر آیا وہ یہ ہے کہ آپ کو بہت ہی اچھے جو ہیں اور نئے بڑے ہی مخلص دوست جو ہیں وہ بھی ملتے ہیں، اور وہ آپ کو اپنے جو ان کے ایکسپیرینسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ تو ظاہری سی بات ہے، دنیا جو ہے نام ہے مختلف قسم کی انفارمیشن لینے کا، مختلف قسم کے کام کرنے کا، مختلف قسم کی اپرچونٹیز کو اویل کرنے کا۔ ہمارے ایک کلائنٹ ہیں یوٹیوب سے، سبطین بھائی، یہ لاہور میں رہتے ہیں اور یہ گاڑیوں کا بزنس کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک بڑی ہی مزیدار بات بتائی۔ وہ بات جو ہے وہ چونکہ ریلیٹڈ ہے آج کے جو ہمارا ولاگ ہے اس سے، تو میں نے کہا سب سے پہلے میں آپ کو وہ بات بتاؤں۔ سبطین بھائی گاڑیوں کا کام کرتے ہیں۔ وہ مجھے بتانے لگے کہ سجاد بھائی، ایک بار میں چونکہ آکشنز کی زیادہ گاڑیاں لیتا ہوں، تو میں نے کیا کیا کہ ایک بار جو بینک مینیجر تھا اس نے مجھے بتایا کہ یہ بڑی اچھی گاڑیاں آئی ہیں، کوئی 8-10، تو یہ اگر آپ لے لیں تو آپ کو بڑا ہی فائدہ پہنچے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا لالچ میں آ گیا، تو میں نے نارملی آکشنز کی جو ہوتی ہیں وہ بڑی ہی، اس کو جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ بڑی سوچ سمجھ کے آپ نے اس کی قیمت لگانی ہوتی ہے، لیکن مجھے جیسے اس بندے نے گائیڈ کیا تھا میں نے ویسے ہی فوری طور پر اس کی ساتھ جو بھی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی اس کے ذریعے میں نے وہ فوری طور پر گاڑیاں جو ہیں وہ پرچیز کر لیں۔ اچھا، جب وہ میں نے گاڑیاں پرچیز کر لی، اس کی پیمنٹ کر دی، اور پیمنٹ کرنے کے بعد جب میں کچھ دن کے بعد جب وہاں پر ویئر ہاؤس میں گیا، تو جب گاڑیاں میرے سامنے آئیں تو میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کیونکہ وہ جو گاڑیاں تھیں وہ اتنی خستہ حالت میں تھیں کہ مجھے دیکھ کے انتہائی پریشانی ہوئی، اور مجھے پورا یقین ہو گیا کہ یہ جو گاڑیاں میں نے لی ہیں نا، اس میں سے ہر گاڑی مجھے کم از کم 2-2, 2.5 یا 3-3 لاکھ روپے نقصان دے گی، اور میں نے یہ بڑا ہی گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ کہتے ہیں میں بڑا ہی پریشان ہوا اور بڑا ہی افسردہ ہوا۔ مجھے کہنے لگے سجاد بھائی، میں جو ہے وہ اتنا افسردہ کھڑا تھا، تو وہاں پہ ایک اور صاحب بھی کھڑے تھے جو کہ ریلیٹڈ تھے اسی اپنا بینک کی مینجمنٹ سے اور جو آکشنز کی جو چیزیں بیچتے، انہوں نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا کہ یار بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کیوں آپ ایک دم اتنے پریشان ہوں؟ کہنے لگے، میں نے اس کو بتایا کہ یار یہ جو گاڑیاں میں نے لے لی ہیں یہ تو میری ایکسپیکٹیشن سے بہت ہی بری حالت کی ہیں، تو اگر میں نے یہ پیسے تو میں نے دے دیے ہیں، لیکن یہ جو گاڑی ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ ہر گاڑی مجھے 2 یا 2.5 لاکھ روپے کا نقصان کرے گی، تو میں پریشان ہوں کہ میں نے اتنی گاڑیاں لے لی ہیں تو یہ تو مجھے بڑا نقصان ہو جائے گا۔ کہتے انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹھو میرے پاس اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ اب یہ جو بات ہے یہ بڑی ہی مزیدار اور غور طلب ہے۔ کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ سبطین بھائی کہنے لگے جی میں نے جس وقت کی یہ بات ہے اس وقت کوئی 18-19 کروڑ کی آبادی تھی، تو میں نے کہا جی اس وقت اتنی آبادی ہے، کوئی 18-19 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان کی۔ کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو 18-19 کروڑ کی آبادی ہے اس میں یہ جو تم بندے ہو یہ تم بیوقوف بن گئے ہو، یہ جو سارا کام جو تم نے کیا ہے یہ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تم بیوقوف ہو، تم نے بیوقوفی کی اور یہ جو ہے یہ ڈیل جو ہے یہ اٹھا لی۔ کہتے جی میں نے کہا کہ ہاں جی بالکل یہ میری بہت بڑی بیوقوفی ہے اور میں بیوقوف بن گیا ہوں۔ تو وہ جو صاحب تھے انہوں نے مسکرا کے اس کو جواب دیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو 18 کروڑ کی عوام ہے، 19 کروڑ کی عوام ہے، کیا اس میں کوئی دوسرا بیوقوف نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے ایک دم ان کی بات سن کے جھٹکا لگا کہ وہ بندہ کیا رہا ہے، اور پھر انہوں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی اگر تم بیوقوف بن گئے ہو تو اور بھی بڑے بیوقوف ہوں گے، تم پریشان نہ ہو اور یہ گاڑیاں لے جاؤ اور جا کے اور اس کو صحیح کروا کے بیچو، یہ تمہاری گاڑیاں تمہیں پرافٹ میں ہی جتنے کے سجاد بھائی یقین کریں کہ وہی گاڑیاں جو میں یہ سوچ رہا تھا کہ 2-2, 2.5 لاکھ مجھے نقصان دے گا، وہی گاڑیوں نے مجھے 2-2, 2.5 لاکھ روپے پلس مجھے انہوں نے پرافٹ دیا۔ یہ بات میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہم ہر روز کسی نہ کسی نئے بیوقوف کو ڈھونڈتے ہیں، یا ہم ہر روز کسی نہ کسی کو بیوقوف بناتے ہیں۔ یہ جو ہمارا ویزا سے ریلیٹڈ کام ہے اس میں جو ہے یہ ایک اندھیر نگری ہے، اس میں ہر روز جو ایجنٹ ہیں، جو ایک مافیا ہے، وہ ان لوگوں کو جو کہ انتہائی شریف ہوتے ہیں یا جن کو سمجھ نہیں ہوتی ان کو آئے دن وہ بیوقوف بناتے ہیں، اور ہر روز وہ ایک نیا بیوقوف ڈھونڈتے ہیں، اور ہم لوگ بیوقوف بنتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خود آرام پسند ہیں، ہم خود کوئی کام کرنا نہیں چاہتے، اور ہم جو ہے کوئی سہارا ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا سہارا مل جائے جو ہم بنیادی طور پر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سادہ قوم ہیں۔ سادہ قوم اس لیے کہ ہم آج تک
जितने भी लोग ये जो बाहर पाकिस्तान से जाना चाहते हैं या जो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, इसमें से अक्सरियत जो है वो आज तक कंसल्टेंट और एजेंट में फ़र्क ही नहीं ढूंढ सकी। तो सबसे पहले तो मैंने कहा मैं आप लोगों को ये बता दूं, क्योंकि मेरे जो नौजवान दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रस्ट करते हैं और सुनते हैं। देखें, एजेंट वो है जो आपको कहे कि जी मैं आपका वीज़ा लगवा दूंगा, आपने परेशान नहीं होना, और आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं है तो कोई मसला नहीं है, बस मुझे पासपोर्ट दो, आईडी कार्ड की कॉपी दो और इतने लाख रुपया दो, मैं आपका वीज़ा लगवा दूंगा। ये है एजेंटी सिस्टम जिसके हम आदी हो चुके हैं, स्पेशली हमारे देहाती नौजवान आदी हो चुके हैं, जो कहते हैं कि जी बस आईडी कार्ड की कॉपी और पासपोर्ट की कॉपी देनी है बस, और कुछ नहीं देना। ये है एजेंटी सिस्टम। और कंसल्टेंट किसको कहते हैं? हालांकि मैं अकेला तो कंसल्टेंट नहीं हूं, यहाँ पूरे पाकिस्तान में कंसल्टेंट जो है वो भरे पड़े हैं। कंसल्टेंट वो है जो आपको कहता है कि जनाब मेरे पास अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए, मैं आपके डॉक्यूमेंट्स देखूंगा और डॉक्यूमेंट्स के बाद मैं वैल्यूएशन करके आपको बताऊंगा कि भाईजान आपका वीज़ा लग सकता है या नहीं लग सकता, आपके कागजात पूरे हैं या नहीं हैं, या कौन से कागजात कम हैं और उसको कैसे आप लीगली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक तो बात आप प्लीज़ खुदा के लिए ये ज़हन में रखें, मुझे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, मुझसे कंसल्टेंसी फ़ीस पूछते हैं, फिर कहते हैं कि जी अच्छा हम इस तरह करेंगे, आपको कंसल्टेंसी फ़ीस दे देंगे, लेकिन उसके बाद ये अगर हमारा वीज़ा लगे हम आपको 1 लाख रुपया जनाब एक्स्ट्रा दे देंगे। कई लोग कह रहे होते हैं जी हम आपको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे। असल में मसला ये कि हम लोगों को आदत पड़ी हुई है एजेंटी सिस्टम की। हम लोग जो है जो लीगल फीस है उसकी तो हमें आदत ही नहीं है। हमें तो आदत ये है कि जी हमारा कोई बंदा काम कर दे और हमें 2 लाख की जगह हमसे 4 लाख ले ले। तो जब मैं किसी को ये बताता हूँ कि जी एम्बेसी की फीस 26,000 है तो उसको यकीन ही नहीं आता। यानी वो लोग जो तो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते हैं उनको तो इशू नहीं है, उनको तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ों का पता है। लेकिन मैं ये जो व्लॉग कर रहा हूँ ये नए लोगों के लिए कर रहा हूँ, उन लोगों को जो कि आदी हो चुके हैं एजेंटी सिस्टम का। मैं ये कहता हूँ खुदा के लिए पाकिस्तान में बहुत सारे कंसल्टेंट हैं और अच्छे लोग हैं। कुछ लोग ज़ाहिर सी बात है हर जगह अच्छे और बुरे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे कंसल्टेंट हैं। बराए मेहरबानी अपनी फ़ीस लेके, अपना टाइम लेके, अपने कागजात लेके उनके पास जाएं, उनसे डिस्कस करें। मुझे पूरा यकीन है, मैंने पहले भी कहा था, अगर अल्लाह ताला ने आपके लिए सफ़र लिख दिया है तो दुनिया की कोई ताकत आपको उस सफ़र से नहीं रोक सकती। और अगर आपके लिए सफ़र नहीं है तो फिर चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है वो आपको सफ़र नहीं करवा सकता। पाकिस्तान में स्पेन, इटली और ये जो इसके साथ जो स्विट्ज़रलैंड हो गया या इस किस्म के जो मुल्क हैं, जैसे आजकल पुर्तगाल का बहुत ज़्यादा चर्चा है, इन मुल्कों में जाने की लोगों की बड़ी अक्सरियत है। लेकिन कनाडा और यूके 2 ऐसे मुल्क हैं जिसमें जाने वालों की एक लाइन लगी हुई है। जो बेताब हैं लोग, जो कि 2 किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो कि वाकयातन यूके देखना चाहते हैं और एक वो लोग हैं जो वाकयातन कनाडा देखना चाहते हैं। लेकिन अक्सरियत हकीकत यही है कि हम लोग ये चाहते हैं कि अगर हमें कनाडा का वीज़ा मिल जाए तो हम वापस ना आएँ, अगर हमें यूके का वीज़ा मिल जाए तो हम वापस ना आएँ। मेरा ये जो व्लॉग है आज का, ये रिलेटेड टू यूके वीज़ा है कि अगर आपने यूके विज़िट करना है और हमारे साथ करना है या अलग करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको अब इसके बारे में, यूके के विज़िट वीज़ा के बारे में अब मैं आपको डिटेल देता हूँ। जो विज़िट वीज़ा है ये लोगों की इन्फॉर्मेशन भी है, लेकिन मैं मज़ीद थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो बेहतर करके आपको बता दूँ। यूके का विज़िट वीज़ा जो लेना है वो इतना मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हम लोगों ने इतना ज़्यादा इसकी एक हाइप क्रिएट की हुई है कि जी यूके का तो वीज़ा मिलता ही नहीं है, इसमें ये मसला है, उसमें वो मसला है। और यकीन करें कि लोग स्टेटमेंट के हवाले से, मैं ख़ुद भी चीज़ों को देखता हूँ, इतने ऐसे अजीबोगरीब चीज़ें लोगों को बताते हैं जिसमें इतनी कन्फ्यूजन है कि किसी को समझ ही नहीं आती कि यूके का वीज़ा मिलना कैसे है। मैं आपको बड़े आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ। अगर आप यूके का वीज़ा लेना चाहते हैं और आप एक नॉर्मल सैलरी पर्सन हैं, तो जो सैलरी आपको मिल रही है वो अगर बैंक में ट्रांसफ़र हो रही है पिछले 4, 5, 6 महीनों से, तो ये बहुत एक वैलिड पॉइंट है। तो अगर आपने यूके का वीज़ा लेना है और आप सैलरी पर्सन है, तो जो भी सैलरी है लाख प्लस या 80,000 प्लस में अगर वो सैलरी आपकी आ रही है और बैंक में ट्रांसफ़र आ रही है, तो ये जो है ये सबसे अथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपकी सैलरी है। ठीक है, इसके लिए ये नॉर्मल सी ये जो है ये एक रिक्वायरमेंट है कि जी अगर आपने यूके जाना है तो सिंपल सी 3 सैलरी स्लिप्स आपके पास होनी चाहिए। और सैलरी स्लिप के साथ, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो सैलरी स्लिप है, जिनके पास सैलरी के वाले जो लोग हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग सैलरी वाले जाना चाहते हैं। 3 सैलरी स्लिप हों, एक कंपनी का एनओसी हो और बैंक स्टेटमेंट हो, और अगर आपका एनटीएन बना हुआ है तो वो टैक्स रिटर्न उसकी होनी चाहिए। ठीक है, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत आसान और
سمپل ڈاکومنٹس ہیں. اس کے علاوہ کوئی اتنی بڑی جو ہے وہ راکٹ سائنس نہیں ہے. ہر بندے کے پاس آئی ڈی کارڈ بھی ہوتا ہے, ہر بندے کے پاس FRC بھی ہوتی ہے, ہر بندے کے پاس آج کل کرونا سرٹیفکیٹ بھی ہے, پولیو سرٹیفکیٹ بھی ہے. تو اگر آپ نے یورپ جانا ہے یا آپ نے UK جانا ہے تو آپ کی آلموسٹ جو ریکوائرمنٹ ہے 99% سیم ہے. صرف UK کے حوالے سے جو ایک بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کی سٹیٹمنٹ وہ اس طرح ٹیلی کرتے ہیں, اس طرح ٹیلی کرتے ہیں. آپ یقین کریں کہ میں بہت سارے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں, بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں جن کو آپ ان کے اکاؤنٹس کی سٹیٹمنٹ دیکھیں, ان کی چیزوں کو دیکھیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں, لیکن ان کے پاس UK کے ویزے کافی سالوں سے ان کے پاس چل رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نومبر کے اینڈ میں UK کا ایک جو ہے وہ وزٹ پلان کر رہے ہیں, اور یہ بڑے نارمل سے چارجز میں ہم جو ہے وہ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی اس کو. تو اگر آپ سیلری پرسن ہیں اور آپ UK جانا چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ رابطہ کریں. میں آپ کو الحمدللہ پوری اچھی گائیڈ لائن دوں گا, چاہے آپ ہمارے ساتھ جائیں یا چاہے آپ ہمارے ساتھ نہ جائیں. میرا جو YouTube چینل ہے اس کا مقصد انفارمیشن پرووائڈ کرنا ہے, ویزے پرووائڈ کرنا نہیں ہے. ویزے جو پرووائڈ ہم کرتے ہیں یا کنسلٹنسی دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس ہے, ہم آتے جاتے رہتے ہیں. ہم یورپ کی میری الحمدللہ بہت زیادہ انٹرنیشنل ٹریولنگ ہے, اس بیس پہ ہم کنسلٹنسی پرووائڈ کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو بندہ خود گیا ہے وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتا ہے. تو یہ تھا سیلری پرسن لوگوں کے لیے. اگر بزنس مین ہے تو ظاہر سی بات ہے بزنس مین کے لیے جتنے بھی بزنس سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ جو ہے وہ لے آئیں. وہ اگر آپ کے پاس ہیں, کلوزنگ بیلنس جو ہے وہ 7-8 لاکھ روپے ہے, تو میرا پورا اللہ پر یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے ویزے لگ جائیں گے. اور آپ لوگ یہ بھی ذہن میں رکھیں, یہ جو ابھی کوئی 8-10 دن پہلے جو UK کے جو یہاں ایمبیسڈر ہیں انہوں نے بھی یہاں پہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جی آپ لوگ جو ہے وہ ویزے اپلائی کریں. ہم لوگ پہلے جو ہے وہ ہمارا سسٹم میں تھوڑی پرابلم آ رہی تھی, بہت دیر لگی تھی, لیکن اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو جلدی ویزے پرووائڈ کریں. تو جب کسی بھی ملک کا جو ایمبیسڈر ہے وہ خود آ کے فرنٹ پہ TV پہ یا میڈیا پہ یہ کہے کہ جی آپ ویزے اپلائی کریں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ ویزے دینا چاہتے ہیں, وہ ویزے کینسلیشن نہیں کرنا چاہتے. یہ جو ویزے کی جو ریشو سسٹم ہے یہ ایجنٹس نے بنائی ہوتی ہے. ایمبیسی کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہوتی کہ ایمبیسی نے یہ بنایا ہوتا ہے کہ جی ہم نے اتنے کو ویزا دینا اور اتنے کو نہیں دینا. ہر وہ بندہ جس کا جو ڈاکومنٹیشن جینون ہے اس کو, میرا خیال یہ ہے کہ میرا پورا بلیو ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے تو اس کو ویزا مل جاتا ہے. UK میں جو دیکھنے والے سٹیز ہیں وہ 2 ہیں, جو میری نظر میں 2 ہیں. سب سے پہلے تو ظاہر سی بات ہے لندن ہے, جو کہ دنیا پوری جہاں وہاں پہ لندن برج اور اس کے ساتھ جو سراؤنڈنگ ہے اس کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے. حالانکہ پیرس میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں, بٹ لندن کی ایک اپنی اہمیت ہے. تو لندن میں جو ایک جو اپنا اس کو جو برج ہے ان کا وہ والا, اور اس کی سراؤنڈنگ دیکھنے والی ہیں جو بہت خوبصورت ہیں. اور اس کے علاوہ جو UK کے دوسرے سٹیز ہیں وہ بھی دیکھنے کے لیے بہت ایک جو ہے وہ اپنا جگہ ایک اپنی اہمیت رکھتے ہیں, ان کے کلچر کے حوالے سے, ان کی ثقافت کے حوالے سے, ان کی پرانی ہسٹری کے حوالے سے. تو یہ آج کے ولاگ میں نے صرف یہ بتانا تھا. اگر آپ UK کا ویزا لگوانا چاہتے ہیں آپ میرے ساتھ رابطہ کریں. اور اس میں نے ایک چیز یہ بھی بتائی تھی کہ ہم جو ہے وہ آپ کو وہاں سے جو ہے وہ لیٹر بھی ارینج کر دیں گے, جو کہ نارملی لیٹر جو ہے وہ وہاں سے نہیں ملتا. یعنی جو ہمارے ہاں جس کو لوگ بولتے ہیں کہ جی اگر میں نے اسپین سے یا ادھر ادھر سے اپنے رشتہ دار ہیں وہاں پہ, تو میں وہاں سے اگر کوئی لیٹر منگوا لوں, کوئی سپانسر منگوا لوں, تو جو سپانسر ہے وہ ہمارے جو گروپ ہوگا, ہم نے زیادہ نہیں کرنا, اس میں ہم نے 10 لوگوں کا جو ہے وہ گروپ کرنا ہے UK کے لیے. تو 10 لوگوں کا جو سپانسر لیٹر ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے, وداؤٹ اینی ایکسٹرا چارجز وہ ہم منگوا کے دیں گے. اور انشاءاللہ تعالی وہ 10 جو ہیں ان کا ہم سپانسر لیٹر دیں گے, اور باقی جو ہوں گے وہ وداؤٹ سپانسر لیٹر ہوں گے. لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں, UK جانے کے لیے سپانسر لیٹر کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ایکسٹرا ڈاکومنٹس ہے, اگر مل جائے تو اچھا ہے, اگر نہ ملے تو یہ کوئی ایسا ڈاکومنٹس نہیں ہے جس کے بغیر ویزا نہیں ملتا. آپ کے پاس بے شمار ایسی اگزامپل پڑی ہوئی ہیں کہ لوگوں کے بغیر جو ہے وہ سپانسر لیٹر کے ویزے ملتے ہیں. تو میں نے آج کے بلاگ میں صرف یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ اگر آپ UK کے لیے انٹرسٹڈ ہیں, لندن دیکھنا چاہتے ہیں, مانچسٹر دیکھنا چاہتے ہیں, دوسرے ان کے جو ہے کنٹری کے سٹیز دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ضرور اس بارے میں بہتر گائیڈ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگے تو ضرور سبسکرائب کریں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ.